شرم و حیا پابند شریعت یہ نیک خواتین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا. پڑھ کے ایک بار پاؤ 10 رحمتیں، خوب سودا ہے لو درود شریف، تحفہ روح نبی کو پہنچاؤ جتنا پہنچا سکو درود شریف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نیک خواتین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نیک خواتین یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے دین اسلام کی خاطر بے مثال قربانیاں پیش کی. یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے مشکل ترین حالات میں اپنے ایمان کو مضبوطی سے تھامے رکھا. انہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنے آرام کو، یہاں تک کہ اپنی جان کو بھی اللہ پاک کی راہ میں قربان کیا. آئیے پروگرام میں سوال شامل کرتے ہیں. میرا نوران پاکستان سے یہ سوال ہے کہ حضرت غلام محی الدین بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے بارے میں کچھ تربیتی مندفل ادا فرما دے. جزاک اللہ خیرہ. 30 شوال 1273 کو آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا. ان کا ٹائٹل ہے مفتی پنجاب. مفتی پنجاب جی، اور ان کو یہ کہا جاتا ہے یہ پیدائشی عالم تھے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. ان کے والد کہتے ہیں کہ میں دریا کے کنارے سحری کے وقت نماز تہجد ادا کر رہا تھا. اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ، اللہ کی نیک بندیوں کا طریقہ نماز تہجد. سبحان اللہ. تو میرا بیٹا غلام محی الدین ابھی گود میں تھا. میں اسے ساتھ لے کر ایک کپڑے پر لٹا کر نوافل پڑھنے میں مشغول ہو گیا. تو ابھی اندھیرا تھا رات کا. تو پھر نوافل پڑھتے پڑھتے خیال آیا کہ کہیں کوئی درندہ نقصان نہ پہنچائے میرے بیٹے کو. نماز سے فارغ ہو کر بچے کے پاس گیا تو ایک سفید ریش بزرگ وہ بچے کو گود میں لے کر بیٹھے تھے. میں نے بچے کے لیے برکت کی دعا کی التجا کی کہ یہ عالم باعمل ہو جائے. پہلے کے لوگ یہ دعائیں کرتے تھے. ہماری اب دعائیں بھی دنیا ہے دنیا. اللہ اکبر. تو انہوں نے بشارت دی یہ پیدائشی طور پر عالم باعمل ہی ہے اور خلق خدا بھی اس سے خوب فیضیاب ہوگی. یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئے. تو کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے میرے بیٹے کو ایسے ہی کر دیا. ہزاروں غیر مسلم ان کے دستے حق پرست پر مسلمان ہوئے. سبحان اللہ. اور ماشاءاللہ علم حدیث میں ہزاروں علماء کے یہ استاد ہیں اور سند حدیث انہیں عطا کرتے تھے. اللہ کریم ان کے صدقے میں ہمیں اور ہماری اولاد کو بھی نیک بنا. آمین. عالم باعمل بنائے. آمین آمین. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں. اولاد کی تربیت کیجیے. یہ نیک خواتین. سیدھی موبائل کے استعمال کے حوالے سے پچھلے پروگرامز میں کچھ گفتگو ہوتی آ رہی ہے. تو ابھی جیسے کچھ بچے بڑے ہوتے ہیں تو انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا کا استعمال، اس کے حوالے سے کوئی تربیت فرمائے. اور بچے اس کے عادی بن رہے ہیں اور گھر گھر کی یہی کہانی چل رہی ہے، آزمائش. تو بغیر مقصد کے سوشل میڈیا پر مشغول رہنا بچوں بڑوں کے لیے دونوں کے لیے نقصان ہے. جسمانی نقصان بھی ہے، نفسیاتی نقصان بھی ہے جی. اور بہت ساروں کو تو روحانی نقصانات بھی پہنچتے ہیں.
تو بچے اس کے عادی ہو جاتے ہیں، کارٹونز موویز دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، بچوں کو جب ہم طرح طرح کے پروگرام، کوئی فلمیں دیکھ رہے ہیں استغفر اللہ، یا غیر مسلموں کے کارٹونز دیکھ رہے ہیں، تو ان کو دیکھ کر غیر محسوس طریقے سے ان کو اپنا رول ماڈل بنا رہے ہیں کہ میں بھی ایسا بنوں گا، میں بھی ایسا ہوں گا، استغفر اللہ. اور پھر بچے غصیلے، جھگڑالو، ضدی ہوتے جا رہے ہیں. اور سوشل میڈیا پر ظاہر ہے کہ وہ جو لائف اسٹائل ہے وہ تو ہائی فائی دکھایا جائے گا نا، وہ تو اسکرین ہے نا، حقیقت تو نہیں ہے. تو ہر ایک اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. پھر اس سے کیا ہوتا ہے، انزائٹی، اسٹریس، احساس کمتری بڑھتی ہے، اور بچوں کے لیے بھی نقصان دہ. انٹرنیٹ بچوں کی تعلیم کے نام پر گھروں میں داخل ہو چکا ہے، اور پڑھائی سے بچے جو نا وہ باغی ہو رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں. رشتوں میں لا تعلقی پیدا ہو رہی ہے، اس کی بنا پر آپسی محبت، اپنائیت میں کمی، تنہائی، ڈپریشن، وقت ضائع ہو رہا، تعلیم کا خارج ہو رہا ہے، پڑھائی میں دل نہ لگنا، نیند متاثر، غصہ، ضد، یکسوئی کی کمی وغیرہ. اور ایسے مشغول ہیں کہ ارد گرد کے معاملات سے بالکل وہ بے نیاز ہو جاتے ہیں، اور بچوں کو گناہ، حرام، اس کی تمیز ختم ہوتی جا رہی. اور استغفر اللہ، جو فحاشی کے مناظر، غیر اسلامی مناظر جو ہیں، اس کو دیکھنے کے بچے عادی ہوں گے تو شرم و حیا نکلے گی. جب حیا ہی نکل جائے گی تو پھر باقی کیا بچے گا، اللہ کی پناہ. تو والدین کو کیا کرنا چاہیے کہ ان کو دور رکھنے کی کوشش کریں اس سے. اور امیر علیہ سنت ہمارے بزرگ ہیں، ہماری تربیت بھی کرتے ہیں، ہمارے مربی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں ایک چیز اگر اچھی ہے تو 1000 ایسی چیزیں جو بری، اچھائی نہ ہونے کے برابر ہے. فضول برائیاں، غیبت، ایپ کھولنا، پتہ نہیں کیا کیا. وہ بچے اس میں بہت زیادہ مشغول ہیں، تو بہت ہی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور کوئی ایپ وغیرہ، یا جیسے کڈس لینڈ کی بات ہم کرتے رہتے ہیں، اسلام فار ایور ہے، پیجز جو ہیں دعوت اسلامی کے پیجز ہیں، وہ اس پر کچھ کسی حد تک وہ بھی نا، تاکہ عادت نہ پڑے اس طرح مسلسل دیکھنے کی. عادت نہ پڑے. اسلام فار ایور بڑی اچھی چیز ہے. ہاں جی، بالکل بہترین آلٹرنیٹ ہے یہ. اس کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ الکریم آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو نیکیوں کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھیں گے، کیونکہ نعتیں، تلاوت، دارالفتہ اہل سنت کے پروگرام، مدنی مذاکرے، ماشاءاللہ عبد الحبیب بھائی کے اس کے اندر بیانات بھی ہیں، شارٹ کلپس بھی ہیں، نگرانی شورا کے ہیں، خلیفہ امیر علیہ سنت کے، کیا نہیں ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں اپنی اولاد کی بہترین انداز میں اسلامی انداز کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، عورت اور پردہ. یہ نیک خواتین. جی سیدی. خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، میرے آقا کی شہزادی، آپ کا لباس مبارک، آپ کا ٹائٹل کیا ہے؟ خاتون جنت. خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار. سبحان اللہ. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن آخری نبی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت کے گھر تشریف لے گئے، تو آپ نے اونٹ کے بالوں سے بنا موٹا لباس پہنا ہوا تھا، اور چکی کے ذریعے آٹا پیس رہی تھی. اللہ اکبر. آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی پر نظر پڑی، مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دنیا کی سختی، تنگی کا گھونٹ پی لو تاکہ جنت کی ابدی نعمتیں حاصل ہوں. جنت کی ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں حاصل کرنی ہے. تو ابھی خاص جو ہمارا ٹاپک ہے، سیگمنٹ ہے، فیشن، بے پردگی، وہ فیشن جس کو اللہ رسول پسند نہیں کرتے، شرن درست نہیں ہے، اس سے بچے. اب ایسا باریک لباس، چمکدار لباس، بہت ہی اٹریکٹیو، استغفر اللہ. اب وہ عورت تو سراپا عورت ہے، بھی چھپانے کی چیز ہے. اب ایسا باریک لباس ہے، جسم نظر آ رہا اس سے، توبہ استغفر اللہ. وہ شہزادی کونین نے کیسا لباس پہنا، شہزادی کونین، دنیا آخرت میں وہ شہزادی، سبحان اللہ. اور بیٹی بھی کن کی،
سید المرسلین صلی اللہ تعالی سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا لباس بھی سادہ اور موٹا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت زرار رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا حضرت علی کی خوبیاں بیان کرو، تو انہوں نے حضرت علی کی خوبیاں بیان کی، بہت خوبیاں بیان کی۔ ٹاپک کے لحاظ سے کچھ عرض کیا جا رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دنیا اور اس کی رنگینیوں سے وحشت کھاتے تھے، کھردرا اور موٹا لباس پہنتے، موٹی روٹی کھاتے۔ اللہ کی قسم روب و دبدبا ایسا تھا کہ ہم میں سے ہر ایک آپ سے ڈرتا تھا، حالانکہ جب ہم حاضر ہوتے تو آپ ملنے میں پہل کرتے تھے۔ تو دیکھیں کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ یہ سید الاولیاء ہیں، کیا بات ہے، ساری ولایتیں یہاں پہنچتی ہیں سبحان اللہ۔ اور پھر وہاں سے رسول پاک کی بارگاہ میں، اور اب سادہ لباس، کھردرا لباس پہن رہے ہیں۔ اور عمدہ لباس، خوبصورت لباس، مہنگا لباس پہنیں گے تو مرتبہ بڑھ جائے گا، اسٹیٹس بڑھ جائے گا، عزت دار سمجھا جائے گا، مالدار سمجھا جائے گا، روب بنے گا، دبدبہ بنے گا۔ مولا مشکل کشا تو سادہ لباس پہن کر امیر المؤمنین، کیا بات ہے، خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ سادگی میں عظمت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اس بندے سے محبت فرماتا ہے جس سے اس بات کی پرواہ نہ ہو کہ اس نے کیا پہنا۔ کیا بات ہے، سبحان لباس تقوی کی ایک تفسیر یہی ہے، عاجزی والا لباس لباس تقوی ہے۔ اللہ نصیب کرے، اللہ نصیب فرمائے، اللہ نصیب فرمائے۔ مدنی چل کے ناظرین، آئیے پروگرام میں سوال شامل کرتے ہیں۔ میرا نگرانی پاکستان سے یہ سوال ہے، یا سیدی حج کے مہینے چل رہے ہیں، اسباب بھی نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ اللہ اکبر۔ سنگے در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر، جانا ہے سر کو جا چکے، دل کو قرار آئے کیوں۔ تو وہ بے قراری تو اس کی ہونی چاہیے، طلب بھی ہونی چاہیے، اور پھر اللہ سے دعا کریں، رسول پاک کی بارگاہ میں استغاثہ کریں۔ حج تربیتی اجتماعات اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہوتے ہیں، اس میں شرکت کریں تو اللہ کی نیک بندیاں جمع ہوتی ہیں۔ حجنے حج کے طریقے سیکھ رہے ہیں۔ اس امید پر اسلامی بہنیں جو حج پر نہیں جا رہی وہ بھی جا کر سیکھیں کہ ان کے صدقے ہمیں بھی۔ سبحان اللہ۔ وہ بابا فرید کوٹ مٹھن والے شاید ان کا یہ ہے، اٹھ فریدا ستیا تو میلہ ویکھن جا، شاید کوئی بخشیا مل جائے تو تم ہی بخشیا جا۔ تو کوئی حجن کو دیکھیں تو اسلامی بہنیں بھی حج پہ چلی جائیں، اور اللہ رسول کا کرم بے انتہا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ ایک نیک آدمی 3 سال سے حج کی دعا کر رہا تھا، مگر جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ 4تھے سال تو بہت ہی بے قرار ہوا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے سبحان اللہ۔ اور فرمایا تم اس سال حج کے لیے چلے آنا۔ آنکھ کھلی تو بہت خوش ہوئے، آقا کی مبارک آواز کانوں میں رس گھول رہی تھی کہ آقا نے اجازت دے دی۔ پھر یاد ہے میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں کیسے جاؤں گا؟ پھر غمگین ہوئے۔ دوسری شب پھر محبوب رب کا کرم ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر زیارت ہوئی، لیکن غربت کا تذکرہ نہیں کر سکے، یوں کھو گئے سرکار کے الطاف و کرم میں۔ یہ بھی تو نہیں ہوش کیا مانگ رہے ہیں یا کیا مانگے، اسی میں ہی۔ اچھا، تیسری رات آئی خواب میں، پھر کرم ہو گیا، فرمایا اس سال تم حج کے لیے چلے آنا۔ کہتے میں نے سوچا اگر نبی رحمت 4تھی بار خواب میں تشریف لائے تو اپنی مالی حالت میں عرض کروں گا۔ 4تھی بار پھر آقا نے کرم فرمایا، ارشاد فرمائے تم اس سال حج کے لیے چلے آنا۔ ہاتھ باندھ کر عرض کی آقا خراجات تو ہے ہی نہیں۔ فرمایا مکان میں فلاں جگہ کھودو، وہاں تمہارے دادا کی زرہ موجود ہے، زرہ جنگی لباس ایک۔ اتنا فرما کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے۔ کہتے صبح میں اٹھا تو بڑا خوش تھا، اور نماز فجر کے بعد میں نے وہ جگہ کھودی تو واقعی وہاں پر وہ قیمتی زرہ موجود تھے۔
اچھا وہ ایسی صاف ستھری تھی جیسے اس نے کسی نے اس کو یوز ہی نہیں کیا ہو. تو 4000 دینار کی وہ سیل ہوئی اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور نظر کرم ہوئی، حالات سنور گئے، حج پہ چلے گئے بھائی. اچھا اب یہ دیکھیں حج کی آرزو 3 سال سے ہے، چوتھے سال حج کی آرزو کی برکت سے 4 بار دیدار یار ہوا. سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ سبحان وسلم، اللہ، 4 بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کروائے. کیا بات. اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ جگہ جہاں پہ تمہارے لیے سب سامان کچھ، پڑا ہے. سب. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اللہ اکبر. جب بلایا آقا نے خود انتظام، خود ہی انتظام ہو گئے. سبحان اللہ. جب بلایا آقا نے جب بلایا آقا نے جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے، خود ہی انتظام ہو گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات. کیا بات ہے. اللہ پاک ہمیں مدینہ پاک کی، مکہ پاک کی بات اب حاضری نصیب فرمائے. آئیے سیگمنٹ شامل کرتے ہیں عورت اور اسلام. یہ نیک خواتین. جی سیدی. عورت پر اسلام کے بطور ماں احسانات کچھ پہلے بھی ہم نے سنا تھا، مزید آج سنیں گے. نہیں، عورت پر اسلام نے کتنا احسان کیا کہ اولاد کو ماں کی فرما برداری کا درس دیا سبحان اللہ. اور اس کے فضائل بیان کیے اور اس کے ترک پر عذابات بیان ہوئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے متعلق نہ بتاؤں؟ راوی کہتے ہیں یہ بات آپ نے 3 مرتبہ بتائی. اچھا اس میں طریقہ تعلیم دیکھیں، ٹیچرز کے لیے، والد کے لیے، دادا نانا کے لیے، کہ 3 مرتبہ کہ میں تمہیں بتاؤں. سب سے بڑا گناہ. پوری توجہ لی نا، اس کے بعد سمجھایا تاکہ ان کے ذہنوں میں بیٹھے. کیا بات. عرض کی یا رسول اللہ فرمائیے. فرمایا اللہ پاک کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک کی رضا والدین کی رضا میں، اللہ پاک کی ناراضی والدین کی ناراضی میں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معراج کی رات میں نے کچھ لوگ دیکھے جو آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے. میں نے پوچھا ہے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے باپوں اور ماؤں کو برا بھلا کہا کرتے تھے. یہ اسلام نے عورت کو بطور ماں عزت دی اور احسان فرمایا. اچھا ہمارے جو اکابرین ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، جو بڑے لوگ ہیں دین اسلام میں جن کو فالو کیا جاتا ہے، انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ ماں کا مقام ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تو بہت بڑے ولی اللہ مشہور ہیں. آپ سردیوں کی رات ہے، ماں پانی مانگتی ہے تو کس طرح ماں کی خدمت کرتے ہیں، گلاس بھر کر لاتے ہیں، ماں کو نیند آ گئی جگاتے نہیں. اچھا گلاس کا پانی لے کر کھڑے ہیں کہ جب بیدار ہوں گی پھر پیش کر دوں گا. سردیوں کی شدید سردی کی رات ہے. اچھا کچھ پانی بہہ کر انگلی پر برف بن کے جم جاتا، اتنی سرد رات ہے نا. والدہ بیدار ہوئی تو پانی پیش کیا. اب وہ جو برف سی بن گئی تھی وہ چپکی، جب وہ ہٹی تو خون جاری ہو گیا. وہ ماں نے کہا یہ کیا؟ تو سارا معاملہ عرض کیا. تو کہتے ہیں میری ماں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی یا اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی رہے. ماں وہاں ٹھنڈیاں چھاؤں. اللہ قدر نصیب کرے. ابھی خاص تو سمجھے اسلامی بہنوں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے کتنا احسان کیا، اسلام نے کتنا احسان کیا کہ بطور ماں کتنی قدردانی بتائی گئی. اچھا اس طرح ایک بزرگ تھے حضرت طلق رحمۃ اللہ علیہ،
ماں نیچے ہے تو چھت پر نہیں چلتے تھے ماں کے ادب کی وجہ سے. ایک بزرگ ہیں حضرت عبداللہ بن عون، اپنی آواز کو ماں کی آواز سے اونچا نہیں ہونے دیتے تھے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ کسی وجہ سے آواز بلند ہوئی تو کفارے کے طور پر 2 غلام آزاد کیے کہ میری آواز ماں کی آواز سے اونچی کیوں ہوئی. تو اسلام عورتوں کا، بچیوں کا، یتیم بچیوں کا محافظ ہے. سبحان اللہ. عورت کے جو بھی روپ ہیں، ہر روپ کے اندر اس کی حفاظت اسلام نے دی. اسلام نے دی. تو اسلام ہم سیکھیں بھی، اپنائیں بھی، انشاءاللہ 2 جہاں میں ہمارا بیڑا پار ہو. سبحان اللہ انشاءاللہ الکریم. آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ شامل کرتے ہیں امور خانہ داری. یہ نیک خواتین. بچوں کی دیکھ بھال کے حوالے سے آپ حضور تربیت فرما رہے تھے. اسپیشلی جو نیو بورن بیبی، نوزائیدہ بچے جو ہیں، موسم جب چینج ہوتا ہے تو اس کے مطابق بچوں کی کیئر ایک اہم معاملہ ہے. گرمی آنا شروع ہو رہی ہے ابھی. جی وہ شروع ہو رہی ہے، شروع ہو گئی ہے، ہو رہی ہے. مختلف معاملات ہوں گے جیسے سے علاقے. اب راتیں چھوٹی، دن لمبے اور ٹیمپریچر بڑھے گا. تو جون جولائی نے بھی آنا ہے، گرمی اور حفظ اور اس طرح کا وہ ماحول ہوتا ہے. تو اب بچوں کو ہیٹ اسٹروک اور گرمی سے بچانا ہے، پانی کی کمی کی خطرے سے بچانا ہے. تو بچے پیدائش کے وقت خاص طور پر گرمی میں حساس ہوتے ہیں، جو ان کا اللہ کریم نے نظام بنایا ہے. تو پہلے جو 2 مہینے ہیں اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اچھا، جیسے ہی موسم چینج ہوتا ہے، گرمی کی طرف آتا ہے تو مچھروں کی بھرمار بعض علاقوں میں ہو جاتی ہے. تو بچے کو مچھر سے بچانے کے لیے مچھردانی اور مچھر مار اسپرے وغیرہ احتیاط وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ورنہ وہ بچے کو نقصان دے سکتا ہے. وہ اس کا لحاظ کریں. کھڑکیوں میں باریک جالیاں لگائی جا سکتی ہیں تاکہ مچھر کمرے میں انٹر ہی نہ ہو. اچھا، گرمی بڑھ رہی ہے تو اللہ کی توفیق ہے تو بھئی آپ ایئر کولر، اے سی وغیرہ لگوائیں بچوں کی حفاظت کے لیے. اور ڈائریکٹ جو اے سی کی ہوا آ رہی ہے اس پر پڑے گی تو بچہ پھر آزمائش میں آئے گا، تکلیف میں آئے گا. اس سے احتیاط کرنی. اچھا، بچوں کو گرمیوں کے موسم میں روزانہ 1 بار نہلانا ہے، مگر گرمیوں میں بھی ٹھنڈے پانی سے نہیں نہلانا، ہلکا سا گرم، نیم گرم جس کو کہتے ہیں، جسمانی ٹیمپریچر کے مطابق جو ہو. ماشاءاللہ بہت اچھی بات کہی آپ نے. نیم گرم پانی وہ سمجھیں کہ باڈی کے ٹیمپریچر کے قریب ہوگا نا. نہاتے وقت بچے کے جسم کو ٹیمپریچر شاک نہیں لگے گا، جھٹکا ایک دم ٹھنڈا پانی پڑے گا تو فوراً. اچھا دیکھیں، ہم یہ تو بچوں کی بات ہو رہی نا، ہم بڑے بھی جب غسل کریں تو ہمارے لیے کیا سنت ہے کہ ہم پہلے وضو کر لیں. جی ہاں. اب وضو کرنے سے وہ الحمدللہ بندہ تھوڑا سا وہ ذہن بن جاتا ہے، ہماری جو باڈی جو ہے باڈی تیار ہو جاتی. جی ہاں. اچھا، پھر ایک اچھا عمل ہے کہ پانی چپیڑ لیں. اچھا، اور نیم گرم پانی سے بچے کی جسم کی صفائی ہوگی، اعصاب کو سکون ملے گا. اگر پانی ٹھنڈا ہوا تو نزلہ، کھانسی، دیگر مسائل ہو سکتے ہیں. گرمی سے بچانے کے لیے ہلکے پھلکے کاٹن کے آرام دہ ہوادار بغیر زپ والے کپڑے ہونے چاہیے، ان میں پسینہ خشک ہو جائے. اچھا، ایسے لباس میں بچہ گرمیوں میں سکون محسوس کرے گا. کھردرے لباس نہ پہنائیں، بچے کو الرجی ہو سکتی ہے. اچھا، پسینے کی حالت میں نہ نہلائیں، پسینہ خشک ہو پھر تولیہ رومال سے پسینہ خشک کرنے کے چند منٹ انتظار کریں پھر نہلائیں. اچھا، نہلانے کے فوراً بعد پنکھے کی ہوا سے بچے کو بچانا ہے اور جسم خشک کر کے کپڑے پہنائیں، قدرتی ہوا میں رکھیں. تو اچھی نیتوں کے ساتھ اپنے بچوں کی، بچیوں کی کیئر کریں، انشاءاللہ الکریم
اجر و ثواب بھی ملے گا اور یہ بچے بڑے ہو کر ہماری خدمت بھی کریں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی بہنیں مدنی چینل دیکھتی رہیں، دیکھنے کی دعوت دیتی رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہے پے کر شرم و حیا پابند شریعت، یہ نیک خواتین